हज़रत अमीरुल मोमिनीन की गाड़ी आ गई है और हम इंशाअल्लाह ताला अब हुजूर की इक़्तिदा में नमाज़ ईद अदा करेंगे। और तमाम MTA के नाज़रीन से दरख्वास्त करते हैं कि इस ईद के खुतबे को गौर से सुनिए और फिर इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे हम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم اپنی زندگی کی ایک اور عید الفطر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بسنے والے ہر احمدی کو عید کی حقیقی خوشی نصیب کرے۔ یہ عید جو رمضان کے بعد آتی ہے، اس میں بہت سے لوگ رمضان میں مجھے لکھتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کے شروع میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ شروع ہونے سے پہلے کہ رمضان آ رہا ہے، دعا کریں کہ ہم حقیقی طور پر اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ پھر رمضان میں بے شمار خطوط آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی برکات سے فیض یاب فرمائے۔ اور صرف یہ خط لکھنے والے ہی نہیں، بلکہ بے شمار ایسے احمدی ہیں جو رمضان کی برکات و فیوز سے متمتع ہونے اور فیض یاب ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جو اس کی حقیقی برکات سے فیض پانے کی کوشش کرنے والوں کی حالتوں کو بدل کر اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والا بنا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی اشرہ رحمت ہے، درمیانی اشرہ مغفرت کا موجب ہے، اور آخری اشرہ آگ سے نجات دلانے والا ہے۔ پس وہ مہینہ جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ اور عتق من النار کا مہینہ قرار دیا ہو، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والا مہینہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا فرما دیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ ان سامانوں سے فائدہ اٹھائے، ان وسیلوں کو استعمال کرے جو اس کے رب نے ایک مومن کے لیے مہیا کیے ہیں، تو یقیناً اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو وہ جذب کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضلوں کا وارث بن جاتا ہے۔ یہ تین الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں، یہ تین فکرات جو استعمال کیے گئے ہیں، اگر ان پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کے ایسے پیار کے نظارے نظر آتے ہیں، ایسے پیار کا اظہار ہوتا ہے جو انسان کی دنیا و آخرت سنوار دیتا ہے۔ فرمایا اس میں رحمت کے معنی ہیں کہ
کسی کے لیے انتہائی رحم اور ہمدردی کے جذبات رکھنا، انتہائی نرمی اور ملاطفت ہونا، بہت زیادہ مدد اور فائدہ پہنچانا، غلطیوں سے صرف نظر کرنا، معاف کرنا۔ پھر مغفرت ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو ڈھانپ دیا، بخش دیا، انسان کو تحفظ دے کر گناہوں کی سزا سے محفوظ کر لیا۔ پھر عتق من النار ہے تو اس کا مطلب آگ سے آزادی ہے، آگ سے بچایا جانا ہے، یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیطان سے گردن آزاد ہو جاتی ہے، کیونکہ جہنم کی آگ شیطان کے پیچھے چلنے سے ہی ہے، یا شیطان ہی جہنم ہے۔ جب شیطان نے کہا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا تاکہ ان کو ورگلاؤں، یعنی انسانوں کو ورگلاؤں، اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کروں، دائیں بائیں آگے پیچھے سے دنیا کی لالچیں دے کر ورگلاتا رہوں، ان کو نیک کاموں سے دور ہٹاتا رہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، کہ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا میں تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ بس شیطان کی پیروی اور اتباع ہی جہنم ہے۔ بس شیطان سے گردن آزاد کروا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمت، ہمدردی، مغفرت سے توجہ کرتے ہوئے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کتنے وسیع احسانات کے دروازے ہم پر کھولے، نہ صرف جہنم سے نجات دلائی بلکہ جنت کے دروازے بھی کھولے۔ لیکن کیا یہ فیض ہر اس شخص نے اٹھایا جس نے رمضان پایا، روزے رکھے، یا پھر اس کی کچھ شرائط ہے؟ اور پھر کیا صرف رمضان میں ہی ان شرائط کو پورا کر کے سارا سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی حاصل کر لیا، مغفرت کو بھی حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ کے پیار سے بھی حصہ لے لیا اور شیطان سے بھی آزاد ہو گئے؟ یا رمضان میں بجا لائی جانے والی نیکیوں کو مستقل زندگی کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے؟ قرآن کریم ان ہدایات سے بھرا پڑا ہے کہ نیکیوں کا تسلسل اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کا باعث بنتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب بندے اور خدا کا دو طرفہ تعلق قائم ہو۔ روزوں کے بارے میں ہی جو آیات ہیں ان میں ہی اس بات کی طرف بھی خدا تعالیٰ نے اپنے قرب کے بارے میں جو فرمایا ہے، تو اس شرط کے ساتھ کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس میرا فضل اور قرب چاہنے والے بھی میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم تو عارضی ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایسے احکامات ہیں جن پر ہمیشہ عمل کرنے کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جب یہ حالت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ہو، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے لوگ یرشدون میں ہوں گے، ہدایت پانے والوں میں ہوں گے۔ رشد اور ہدایت پانے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعا بھی سکھائی ہے کہ یہ رشد، یہ ہدایت عارضی طور پر حاصل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی ہے جب رشد پر مستقل مزاجی سے قائم رہو۔ آیت میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں
لعلہم یرشدون، کہ وہ ہدایت پا جائیں گے، کامیابی حاصل کر لیں گے۔ اس محنت کی وجہ سے جو انہوں نے حقیقت میں شیطان سے اپنے آپ کو آزاد کروانے اور خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے کی، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے راستے پر ڈال دے گا جو کامیابی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنی طرف لانے والے عارضی راستوں کی نشاندہی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے تو مستقل جنت کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ اگر انسان شیطان سے بچتے ہوئے ان پر چلتا چلا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرتا ہے۔ اس کا ہر عمل اور عبادت اسے یہ توجہ دلا رہی ہو کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، اور جب اس میں استقلال پیدا ہو جائے تو پھر بندہ بھی خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے، اس کی قدرت کے نظارے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تسلیوں کو محسوس کرتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے نظارے دیکھتا ہے۔ بس یہ وہ مقام ہے جس کا حصول ایک مومن کا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ کل تک ہم قرآن کریم کے بعض احکامات پر غور کر رہے تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ہم ان احکامات پر غور کر کے، ان کو سمجھ کر، پھر ان پر عمل کر کے خدا تعالیٰ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ کس طرح ہم ترقی کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں ہمیں یہ محسوس ہو کہ نہ صرف خدا ہمیں دیکھ رہا ہے بلکہ ہم بھی خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر شیطان سے گردن آزاد کروانے کی ہم کوشش کر رہے تھے، اور اس کی ضرورت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر چھوٹے سے چھوٹے حکم پر عمل کر کے شیطان کو دھتکارنے کی ہم کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور آگ سے بچنے کے لیے اپنی استعدادوں کے مطابق کوشش میں مصروف تھے تاکہ حقیقی عید منا سکیں، کیونکہ شیطان سے گردن آزاد کروا کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گردن رکھ دینا ہی حقیقی عید ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ حقیقی عید ہم میں سے بہتوں کو نصیب ہوئی ہو۔ والیومنو بھی کی شرائط پوری کر کے اللہ تعالیٰ کے پیار کی نظر حاصل کرنے والے ہم بنے ہوں، کیونکہ ان شرائط کو پورا کیے بغیر شیطان سے کلیتاً اپنی گردن آزاد نہیں ہم کروا سکتے۔ ان شرائط کو پورا کیے بغیر خدا تعالیٰ سے وہ تعلق جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے پیدا نہیں کر سکتے۔ بس رمضان کے خطبات میں جو میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان کیے چند ایک، تو یہ شیطان سے گردن آزاد کروانے اور ایمان کے راستوں کی تلاش کا ایک حصہ تھے۔ وہ یہ تو ان تدبیروں میں سے چند تدبیریں تھیں جن کے کرنے سے انسان شیطان کے قبضے سے گردن چھڑوا کر حقیقی عید بنا سکتا ہے۔ بس حقیقی عید کے لیے تو اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کی ضرورت ہے، ان صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو کامل الایمان بناتی ہیں، حقیقی عید کا وارث بناتی ہیں۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا، سارا سال قرآن کریم کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، منہ سے ایمان کے دعوے کو عمل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ فرماتا ہے یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، بعض دفعہ تمہیں آزمایا بھی جائے گا، اور یہ آزمائش کا دور ہی ہے جب شیطان کہتا ہے
کہ بندہ ذرا بھی کمزوری دکھائے تو میں فوراً اس کی گردن دبوچ لوں۔ رمضان کے دنوں میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل بندے پر فرماتے ہوئے شیطان کو جکڑا ہوا تھا، اور انسان بعض نیک کام کر کے روزے رکھ کر 29-30 دن خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع کر کے اپنی گردن شیطان سے آزاد کروا چکا تھا یا کروانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک حد تک کامیابی ہو گئی تھی۔ رمضان کے بعد اگر امتحانی دور انسان پر آئے، اگر اس میں بندہ ایمان کی مضبوطی پر قائم نہ رہے، دنیا کی طرف نظر دوبارہ پڑنے لگ جائے، ذرا کمزوری دکھائے، تو شیطان پھر حملہ آور ہوگا، اور بعید نہیں کہ پھر قابو کر لے۔ اور اگر بندہ عسر ہو یا یسر ہو، تنگی ہو یا آسائش ہو، اس میں خدا تعالیٰ کے آگے جھکا رہے، اپنے ایمان کو بچا کر رکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر، پیار کی نظر پہلے سے بڑھ کر بندے پر پڑتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، تو ایمان کا یہ معیار ہے جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ کسی حالت میں بھی اس کا دامن نہیں چھوڑنا، اور کسی حالت میں بھی اس کو نہیں بھولنا، کیونکہ اس کے بغیر پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فضل انسان پر نہیں ہوتے۔ یہ ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ کے انعامات اور فضل ایک مومن کے لیے حقیقی عید کا باعث بنتے ہیں۔ پھر یہ بھی واضح ہو کہ ایمان صرف اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کو بھی ضروری قرار دیا ہے۔ ہر قسم کے اعمال صالحہ کو بجا لانا بھی ضروری قرار دیا ہے، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی شرط ہر جگہ رکھی گئی ہے۔ مثلاً ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور جو بھی ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے جزا کے طور پر بھلائی ہی بھلائی ہے، اور ہم ضرور اس کے لیے آسانی کا فیصلہ کریں گے۔ حسنہ کا مطلب ہے بہترین چیز، بہترین انجام، جنت، کامیابی۔ بس کتنے خوبصورت انعامات ہیں، جس کو یہ مل جائیں اس کے اس سے بڑھ کر کیا عید ہو سکتی ہے؟ اور یہی عید ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیوں کا فیصلہ کر دے، اس کے لیے اور کیا عید ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی جگہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر وہ چیز ہے جو کسی کام کرنے کے بدلے میں دی جاتی ہے۔ جو مستقل مزاجی سے اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، اور ایسا بدلہ دیتا ہے، ایسا انعام دیتا ہے جو نہ ختم ہونے والا ہو۔ اگر ایمان پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان نیکی کرتا ہے، کوئی عمل بھی کرتا ہے، تو پھر ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور نہ ختم ہونے والے انعامات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جس کو یہ مل جائے اس کی اس سے بڑھ کر اور کیا عید ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے انعام کے مزید دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ ذکر ہوا کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ گویا نیکیاں بچے دیتی ہیں۔ کئی احمدی مجھے لکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی خاطر ہم نے فلاں کام کیا یا فلاں چندہ دیا، مالی قربانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل کیا کہ اب دل چاہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر قربانی کریں، یا ایک نیک کام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا نیک کام کرنے کی توفیق دی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہم یقیناً ان کی بدیاں دور کر دیں گے اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق جزا دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ بس جب ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدیاں دور کرنے اور بہترین جزا کی خوشخبری دے رہا ہو تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا عید ہوگی؟ یہ جزا کیا ہے، انعامات کیا ہیں، آسانیاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ بس جس کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری، جنت کے باغات کی خوشخبری، اس کی نہروں کی ملکیت کی خوشخبری، نیچے نہریں بہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باغات ملیں گے، جو جنت میں ملیں گی، ان میں جو نہریں ہیں وہ اس کے مالک ہوں گے۔ اور بھی اس کی بڑی تفصیل ہے۔ تو بہرحال جو ایمان لائے اور خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرے، اس سے بڑھ کر اس کی کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ یہ خوشخبری سب عیدوں سے بڑھ کر عید ہے، یا سب عیدوں سے بڑی عید ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اور اس عید کی تلاش کی ہمیں ضرورت ہے اور کرنی چاہیے۔ یہ خوشخبری ملے گی تو شیطان سے گردن آزاد ہوگی۔ ایمان اور اعمال صالحہ اور جنت کی خوشخبری کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں کچھ اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے جہاں بہشت کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں پہلے ایمان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اعمال صالحہ کا، اور ایمان اور اعمال صالحہ کی جزا جنات تجری من تحتہا الانہار کہا ہے، یعنی ایمان کی جزا جنت، اور اس جنت کو ہمیشہ سرسبز رکھنے کے لیے چونکہ نہروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ نہریں اعمال صالحہ کا نتیجہ ہیں۔ اور اصل حقیقت یہی ہے کہ وہی اعمال صالحہ اس دوسرے جہاں میں انہار جاریہ کے رنگ میں متمثل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ اعمال جو اس دنیا میں انسان کرتا ہے وہ جاری نہروں کی صورت میں، پانی دینے والی نہروں کی صورت میں وہی چیز شکل اختیار کر جائیں گی۔ وہاں یہ اعمال ہی جو ہیں نہروں کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ فرمایا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس قدر انسان اعمال صالحہ میں ترقی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچتا اور ظلم اور سرکشی اور حدود اللہ سے اعتداء کرنے کو چھوڑتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان سے بچتا ہے، ان پر زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ان کو چھوڑتا ہے، اسی قدر اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ اور ہر جدید عمل صالح پر اس کے ایمان میں ایک رسوخ اور دل میں ایک قوت آ جاتی ہے، اور ہر نیا عمل جو صالح عمل وہ کرتا ہے اس کے ایمان کو بڑھاتا ہے، اس میں ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور دل میں ایک قوت آتی ہے، خدا کی معرفت میں اسے ایک لذت آنے لگتی ہے، اور پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مومن کے دل میں ایک ایسی کیفیت محبت الہی اور عشق خداوندی کی، اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اور فیض سے پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو سب کچھ ہے یہ کوئی بندے کا کارنامہ نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور عطا ہے، اسی سے یہ فیض ملتا ہے اور پیدا ہوتا ہے دل میں، کہ اس کا سارا وجود اس محبت اور سرور سے جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے لبا لب پیالے کی طرح بھر جاتا ہے، اور انوار الہی اس کے دل پر بکلی احاطہ کر لیتے ہیں،
اور ہر قسم کی ظلمت اور تنگی اور قبض دور کر دیتے ہیں۔ فرمایا اس حالت میں تمام مصائب اور مشکلات بھی جو خدا تعالیٰ کی راہ میں ان کے لیے آتے ہیں وہ انہیں ایک لحظہ کے لیے پراگندہ دل اور منقبض خاطر نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مشکلات آتی ہیں، مسائل آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو مایوس نہیں ہو جاتے، بے چین نہیں ہو جاتے، بلکہ فرمایا پراگندہ دل اور منقبض خاطر نہیں کر سکتے، بلکہ وہ بجائے خود محسوس اللذات ہوتے ہیں۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، یعنی ان کے بعد ایسا مقام پر انسان پہنچ جاتا ہے کہ بجائے دکھ کے اس سے لذت محسوس ہوتی۔ فرمایا ایمان کے انواع اولیہ بھی 7 ہیں اور آخری درجہ ہے جو محبت الہی سے عطا کیا جاتا ہے۔ ایمان کے مختلف جو درجے ہیں وہ 7 ہیں، اور جو آخری درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے، محبت الہی سے عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہشت کے بھی 7 دروازے ہیں، اور 8واں دروازہ فضل کے ساتھ کھلتا ہے۔ 7 دروازے اعمال صالحہ بجا لانے کے، ایمان کی مضبوطی کے، اور 8واں دروازہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو تو کھلتا ہے۔ غرض یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بہشت اور دوزخ جو اس جہان میں موجود ہوں گی وہ کوئی نئی بہشت دوزخ نہ ہوگی، بلکہ انسان کے ایمان اور اعمال ہی کا وہ ایک ذل ہیں، اور یہی اس کی سچی فلسفی ہے۔ وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے آ کر انسان کو ملے گی، بلکہ انسان کے اندر ہی سے وہ نکلتی ہے۔ مومن کے لیے ہر حال میں اسی دنیا میں بہشت موجود ہوتا ہے، اور اسی دنیا کا جو بہشت ہے اگر یہ مل جائے، جو ایمان مضبوط ہو، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق ہو، تو یہی عید ہے۔ فرمایا اسی عالم کا بہشت موجود دوسرے عالم میں اس کے لیے بہشت موعود کا حکم رکھتا ہے۔ اس دنیا کا جو بہشت ہے، جو ملا ہے، جو نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے، جو عبادتوں کی توفیق مل رہی ہے، مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے، یہی بہشت موعود ہے، یہی وہ جنت ہے جس کا آئندہ وعدہ کیا گیا ہے اگلے جہان میں، اگلی زندگی میں۔ یہی بہشت موعود کا حکم رکھتا ہے۔ بس یہ ایک ایسی سچی اور صاف بات ہے کہ ہر ایک کا بہشت اس کا ایمان اور اعمال صالحہ میں، جن کی اس دنیا میں لذت شروع ہو جاتی ہے، اور یہی ایمان اور اعمال دوسرے رنگ میں باغ اور نہریں دکھائی دیتی ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ اسی دنیا میں باغ اور نہریں نظر آتی ہیں، اور دوسرے عالم میں بھی باغ اور نہریں کھلے طور پر محسوس ہوں گی۔ پھر آپ فرماتے ہیں ایمان کو اعمال صالحہ کے مقابل پر رکھا ہے، یعنی ایمان کا نتیجہ تو جنت ہے اور اعمال صالحہ کا نتیجہ انہار ہیں۔ پس جس طرح باغ بغیر نہر اور پانی کے جلدی برباد ہو جانے والی چیز ہے اور دیر پا نہیں، اسی طرح ایمان بے عمل صالح بھی کسی کام کا نہیں۔ پھر ایک دوسری جگہ پر ایمان کو اشجار یا درختوں سے تشبیہ دی ہے، اور فرمایا ہے کہ وہ ایمان جس کی طرف مسلمانوں کو بلایا جاتا ہے وہ اشجار ہیں، وہ درخت ہیں، اور اعمال صالحہ ان اشجار کی آبپاشی کرتے ہیں۔ غرض اس معاملے میں جتنا جتنا تدبر کیا جاوے اسی قدر معارف سمجھ میں آویں گے۔ جس طرح سے ایک کسان کاشتکار کے واسطے ضروری ہے کہ وہ تخم ریزی کرے، اسی طرح روحانی منازل کے کاشتکار کے واسطے ایمان جو کہ روحانیات کی تخم ریزی ہے ضروری اور لازمی ہے۔ اور پھر جس طرح کاشتکار کھیت یا باغ وغیرہ کی آبپاشی کرتا ہے، پانی لگاتا ہے، اسی طرح سے روحانی باغ ایمان کی آبپاشی کے واسطے، روحانی باغ ایمان کی آبپاشی کے واسطے اعمال صالحات کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو کہ ایمان بغیر اعمال صالح کے ایسا ہی بیکار ہے جیسا کہ ایک عمدہ باغ بغیر نہر یا کسی دوسرے ذریعہ آبپاشی کے نکما ہے۔ پھر فرمایا کہ درخت خواہ کیسے ہی عمدہ قسم کے ہوں اور اعلیٰ قسم کے پھل لانے والے ہوں، اگر جب مالک آبپاشی کی طرف
سے لاپرواہی کرے گا تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ سب جانتے ہیں۔ یہی حال روحانی زندگی میں شجر ایمان کا ہے، ایمان کے درخت کا ہے کہ ایمان ایک درخت ہے جس کے واسطے انسان کے اعمال صالح روحانی رنگ میں اس کی آب پاشی کے واسطے نہریں بن کر آب پاشی کا کام کرتے ہیں۔ پھر جس طرح ہر ایک کاشتکار کو تخم ریزی اور آب پاشی کے علاوہ بھی محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے روحانی فیوز و برکات کے ثمرات حسنہ کے حصول کے واسطے بھی مجاہدات لازمی اور ضروری رکھے ہیں۔ بس یہ مجاہدات جو ہیں یہ مستقل مزاجی سے کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو حقیقی عید کا وارث بناتی ہیں۔ پھر عمل صالح کیا چیز ہے، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا ہے، اور عمل صالح اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھر فساد نہ ہو، ایک ذرہ بھر فساد نہ ہو۔ یاد رکھو کہ انسان کے عمل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کون سے چور ہیں اس کے عمل پہ پڑتے ہیں؟ ریاکاری، دکھاوا، کہ جب انسان دکھاوے کے لیے ایک عمل کرتا ہے۔ عجب کیا ہے کہ وہ عمل کر کے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے۔ کوئی نیکی کی، پہلا تو یہ کہ دکھاوے کے لیے کوئی عام کام کیا، پھر کوئی نیکی کی تو اپنے نفس میں خوش ہوا، اپنے دل میں خوش ہوا کہ میں نے بڑی نیکی کر لی ہے، میں کوئی چیز بن گیا ہوں۔ پھر خود پسندی کی عادت بھی پڑتی ہے، پھر یہ بھی امید ہوتی ہے کہ میری تعریف بھی لوگ کریں۔ پھر فرمایا اور قسم قسم کی بدکاریاں اور گناہ جو اس سے صادر ہوتے ہیں ان سے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ عمل صالح وہ ہے جس میں ظلم، عجب، ریا، تکبر، حقوق انسان کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہو، یہ عمل صالح ہے۔ جیسے آخرت میں عمل صالح سے بچتا ہے ویسے ہی دنیا میں بھی بچتا ہے۔ اگر ایک آدمی بھی گھر بھر میں عمل صالح والا ہو تو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھ لو کہ جب تک تم نے عمل صالح نہ ہو صرف ماننا فائدہ نہیں کرتا، صرف ایمان فائدہ نہیں کرتا، صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم احمدی ہو گئے اس کا فائدہ نہیں جب تک اعمال بھی ساتھ نہ ہو۔ بس اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت ہی وہ عہد ہے، وہ عید ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے اور جس کی ہمیں تلاش ہونی چاہیے۔ یہی وہ اصل عید ہے جو شیطان کو دھتکار کر ہم نے منانی ہے۔ یہی وہ اصل عید ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر کے منانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بس آج ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی گردنوں کو آگ سے آزاد کروانے والوں میں شامل ہوں، تاکہ شیطان کے چنگل سے آزاد ہوں، تاکہ حقیقی عید جو خدا تعالیٰ کے وصال کی عید ہے وہ منانے والے ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لاتے ہوئے ہمیشہ ہدایت کے راستوں پر چلتے چلے جانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے، ہم بار بار ان میں داخل ہو کر اس کے فضلوں اور رحمتوں کو جذب کرنے والے ہوں۔ ایمان کی مضبوطی اور عمل صالح سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتے ہوئے شیطان سے اپنی گردن آزاد کروانے والے ہوں، تاکہ ہمارا ہر دن روز عید بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے میں سب احباب کو عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی میں نے کہا تھا شروع میں بھی، اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے یہ عید برکتوں والی ثابت فرمائے، ہر شخص کے لیے بھی اور جماعت احمدیہ کے لیے بھی، دنیا میں رہنے والے احمدیوں کو بھی عید مبارک۔ ہمارے علاوہ میرا خیال ہے دنیا میں اکثر جگہ تو کل ہی عید ہو چکی ہے، بہرحال کہیں صحیح عید ہوئی ہے، کہیں غلط طریقے سے ہوئی، لیکن جہاں بھی ہوئی عید ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے عید مبارک کرے، کیونکہ بعض جگہ علماء نے چاند نظر نہیں بھی آ سکتا تھا، زبردستی ثابت کر دیا کہ چاند نظر آ گیا۔
اور جہاں احمدی ہیں مسلمان ملکوں میں وہاں بہرحال ان کو اس کے مطابق رویت حلال کمیٹی کے مطابق منانی پڑی گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے عید ہر ایک کے لیے مبارک کرے۔ اب دعا ہوگی، دعا میں پاکستان کے احمدیوں کو جو مسلسل امتحان اور ابتلاء کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے ایمانوں کو بچائے ہوئے ہیں، قربانیوں میں پیش ہیں، ان کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ان کے لیے آسانیوں کے سامان پیدا فرمائے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں احمدیت کی وجہ سے مشکلات میں گھرے ہوئے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ان میں خاص طور پر انڈونیشیا، ملائیشیا، کرغزستان، قازقستان وغیرہ بھی شامل ہیں، مڈل ایسٹ کے ملک بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ شہدائے احمدیت کے خاندانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیشہ بہتری کے سامان پیدا فرمائے۔ اسیران کے لیے پاکستان میں بھی اسیر ہیں، سعودی عرب میں بھی اسیر ہیں بعض نو احمدی، اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ احمدیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے جھوٹے مقدمات میں ملوث احمدیوں کے لیے اللہ تعالیٰ بریت کے سامان پیدا فرمائے۔ ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹے مقدمات میں ملوث ہے بریت کے سامان پیدا فرمائے۔ کسی بھی رنگ میں مشکلات میں گرفتار احمدیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے۔ رمضان میں مالی قربانیاں پیش کرنے والے احمدیوں کے لیے اور ان سب کے لیے بھی جو دین کی خاطر مال، جان اور وقت کی قربانی کر رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں، ان کے افتراق اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر ظلم کرنے کی وجہ سے جو ان پر مشکلات ہیں بلکہ پھٹکار پڑی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے اور وہ خدا اور رسول کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں، انصاف پسند اور عدل قائم کرنے والے رہنما ان اسلامی ملکوں کو ملیں، رعایا کے حقوق ادا کرنے والے لیڈر ان کو ملیں، عوام بھی نیک نیتی سے اپنے ملک کے خاطر قربانیاں کرنے والے ہوں، مفاد پرست علماء کے چنگل سے اللہ تعالیٰ جلد مسلم امہ کو رہائی دلوائے، زمانے کے امام کو ماننے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر اللہ اکبر۔ دعا کر لیں۔
آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عید مبارک. السلام علیکم. عید مبارک، عید مبارک، مبارک مبارک، عید 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 مبارک، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو. مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو. مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو. بجے کنگن ہر آنگن میں نگار زندگی کے، فضا میں زمزم گونجے بہار زندگی کے. بجے کنگن ہر آنگن میں نگار زندگی کے، فضا میں زمزم گونجے بہار زندگی کے. کسی کے لب نہ ترسے بادائے امن و محبت کو، کسی کے لب نہ ترسے بادائے امن و محبت کو. مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو. مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو. اسیران رہے مولا کی آساں مشکلیں ہوں، شہیدوں کے گھروں میں روز افزوں برکتیں ہوں. اسیران رہے مولا کی آساں مشکلیں ہوں، شہیدوں کے گھروں میں روز افزوں برکتیں ہوں. خدا نازل کرے ہر مضطرب دل پر سکینت کو، خدا نازل کرے ہر مضطرب دل پر سکینت کو. مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو. سبھی کے جسم و جاں پر بارشیں برسیں سکھوں کی، کبھی بھولے سے بھی آئے نرت ان پر دکھوں کی. سبھی کے جسم و جاں پر بارشیں برسیں سکھوں کی، کبھی بھولے سے بھی آئے نرت
رت ان پر دکھوں کی، کرم سے اپنے مولا ٹال دے ہر ایک مصیبت کو، کرم سے اپنے مولا ٹال دے ہر ایک مصیبت کو۔ مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دورہ کو، غلامان خلافت کو، امام عصر دورہ کو، غلامان خلافت کو۔ مقام عشق سے جاتے ہیں رستے جانب منزل، مگر اس کے لیے لازم ازل سے ہے گداز دل۔ مقام عشق سے جاتے ہیں رستے جانب منزل، مگر اس کے لیے لازم ازل سے ہے گداز دل۔ مناؤ جشن سمجھا ہم نے اس ازلی حقیقت کو، مناؤ جشن سمجھا ہم نے اس ازلی حقیقت کو۔ مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دورہ کو، غلامان خلافت کو۔ مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دورہ کو، غلامان خلافت کو۔ خدائے لم یزل کی حمد کے ہم گیت گائیں، صدا اس کی رضا کے رنگ سے تن من سجائیں۔ خدائے لم یزل کی حمد کے ہم گیت گائیں، صدا اس کی رضا کے رنگ سے تن من سجائیں۔ خدائے لم یزل کی حمد کے ہم گیت گائیں، صدا اس کی رضا کے رنگ سے تن من سجائیں۔ کہے قم اور ہم زندہ کریں اپنی عبادت کو، کہے قم اور ہم زندہ کریں اپنی عبادت کو۔ مبارک عید مبارک، عید مبارک، مبارک مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید، 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 عید مبارک، عید۔ مبارک عید کی
خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو۔ بجے کنگن ہر آنگن میں نگار زندگی کے، فضا میں زمزم گونجے بہار زندگی کے، بجے کنگن ہر آنگن میں نگار زندگی کے، فضا میں زمزم گونجے بہار زندگی کے، کسی کے لب نہ ترسے بادائے امن و محبت کو، کسی کے لب نہ ترسے بادائے امن و محبت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو۔ اسیران رہے مولا کیا سا مشکلیں ہوں، شہیدوں کے گھروں میں روز افزوں برکتیں ہوں، اسیران رہے مولا کیا سا مشکلیں ہوں، شہیدوں کے گھروں میں روز افزوں برکتیں ہوں، خدا نازل کرے ہر مضطرب دل پر سکینت کو، خدا نازل کرے ہر مضطرب دل پر سکینت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو۔ سبھی کے جسم و جاں پر بارشیں برسیں سکھوں کی، کبھی بھولے سے بھی آئے نہ رت ان پر دکھوں کی، سبھی کے جسم و جاں پر بارشیں برسیں سکھوں کی، کبھی بھولے سے بھی آئے نہ رت ان پر دکھوں کی، کرم سے اپنے مولا ٹال دے ہر ایک مصیبت کو، کرم سے اپنے مولا ٹال دے ہر ایک مصیبت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، مبارک عید کی خوشیاں جہان احمدیت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو، امام عصر دوراں کو، غلامان خلافت کو۔ مقام عشق سے جاتے ہیں رستے جانب منزل، مگر اس کے لیے لازم ازل سے ہے گداز دل، مقام عشق سے جاتے ہیں رستے جانب منزل، مگر اس کے لیے لازم ازل سے ہے گداز دل، مناؤ جشن سمجھا ہم نے اس ازلی حقیقت کو، مناؤ جشن سمجھا ہم نے اس ازلی حقیقت کو، مبارک عید کی خوشی، عید
मुबारक ईद